الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نماز فجر کے فضائل دعائے عطار یا رب المصطفیٰ جو کوئی 18 صفحات کا رسالہ نماز فجر کے فضائل پڑھ سن لے اسے پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو بے حساب بخش دے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر ہے، پھر نماز فجر، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر ظہر، اور پانچوں نماز کی جماعتوں میں افضل جماعت نماز جمعہ کی جماعت، پھر فجر کی، پھر عشاء کی۔ جمعہ کی جماعت اس لیے افضل ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی، جبکہ فجر و عشاء کی جماعت اس لیے فضیلت والی ہے کہ ان میں مشقت یعنی محنت زیادہ ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ امام فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا میں نے توریت کے کسی مقام میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے اے موسیٰ فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمے میں ہوگا۔ اے موسیٰ ظہر کی 4 رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے بخش دوں گا، اور دوسری کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری کے لیے فرشتے موکل یعنی مقرر کروں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر یعنی کھول دوں گا۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ یعنی شوق بھری نظر ڈالیں گی۔ اے موسیٰ عصر کی 4 رکعتیں احمد اور ان کی امت ادا کرے گی تو ہفت یعنی 7 آسمان و زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا، سب ہی ان کی مغفرت چاہیں گے، اور ملائکہ یعنی فرشتے جس کی مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا۔ اے موسیٰ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، انہیں احمد اور ان کی امت پڑھے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا ہی کر دوں گا۔ اے موسیٰ شفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، پڑھیں گے، انہیں احمد اور ان کی امت وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز سے ان کے لیے بہتر ہے، وہ انہیں گناہوں سے ایسا نکال دیں گی جیسے اپنی ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اے موسیٰ وضو کریں گے احمد اور اس کی امت جیسا کہ میرا حکم ہے، میں انہیں عطا فرماؤں گا ہر قطرے کے عوض یعنی بدلے کے پانی سے ٹپکے ایک جنت جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگا۔ اے موسیٰ 1 مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت، اور وہ ماہ رمضان ہے، میں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض یعنی بدلے جنت میں ایک شہر، اور عطا کروں گا اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب، اور اس میں لیلۃ القدر کروں گا۔ جو اس مہینے میں شرمساری و صدق یعنی شرمندگی و سچائی سے ایک بار استغفار یعنی توبہ کرے گا، اگر اسی شب یا اسی مہینے بھر میں مر گیا اسے 30 شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ پڑھتے رہو نماز کی جنت میں جاؤ گے، ہوگا وہ تم پہ فضل کے دیکھے ہی جاؤ گے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت، سردار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں ہے، اور خاص صبح یعنی فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے، اور اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اسی لیے وہ امان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید یعنی سزا کی دھمکی اور فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانے سے ڈرنے کا بیان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی انسانوں کے دو ٹولے دو گروپس ہی ہیں، نمبر ایک حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ، اور حزب الشیطان یعنی شیطان کا گروہ۔ ان کی شناخت یعنی پہچان یہ ہے کہ رحمانی ٹولے والے دن کی ابتدا نماز اور اللہ پاک کے ذکر سے کرتے ہیں، اور شیطانی ٹولے والے بازار و دنیاوی کاروبار سے۔ خیال رہے کہ دنیاوی کاروبار منع نہیں، مگر سویرے اٹھتے ہی نہ خدا کا نام نہ اس کی عبادت بلکہ ان یعنی دنیاوی کاموں میں لگ جانا یہ شیطانی کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے میں 3 گرہ یعنی 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ یعنی گانٹھ پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، سو جا۔ بس اگر وہ جاگ کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ یعنی گانٹھ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت شیطان انسان کے بالوں میں یا دھاگے میں صبح کے وقت غفلت کی 3 گرہ لگا دیتا ہے، اسی لیے صبح کے وقت بڑے مزے کی نیند آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 گروہوں یعنی گاٹھوں کے کھولنے کے لیے 3 عمل ارشاد فرمائے جو بیان کردہ حدیث پاک میں موجود۔ ملفوظات اعلی حضرت صفحہ نمبر 352 پر ہے، فجر کے اول وقت سنت پڑھنا اولا یعنی بہتر ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے حصے پھر وہ خوش اور تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے کے تحت فرماتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی قید اور غفلت کی چادر سے چھٹکارا پا کر اللہ پاک کی خوشی پانے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے الٹ جو شخص رات میں اٹھ کر نہ ذکر اللہ کرتا ہے اور نہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے بلکہ شیطان کی فرما برداری کرتے ہوئے سویا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی فجر کی نماز تک نکل جاتی ہے، وہ غمگین دل اور بہت ساری فکروں کے ساتھ اور اپنے کام پورے کرنے کے تعلق سے حیران و پریشان ہو کر صبح کرتا ہے، اور جو کام بھی کرنے کا ارادہ کرتا ہے ناکامیاب رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کی نزدیکی سے دور ہو کر شیطان کے دھوکے کے جال میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ یا الہی فجر میں اٹھنے کا ہم کو شوق دے، سب نمازیں ہم جماعت سے پڑھیں وہ ذوق دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر کے بارگاہ رسالت میں ایک شخص کے متعلق ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا رہا اور نماز کے لیے نہ اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے حصے نماز کے لیے نہ اٹھا کے تحت فرماتے ہیں، یعنی نماز تہجد کے لیے یا
نماز فجر کے لیے نہ اٹھا، پہلے یعنی تہجد میں نہ اٹھنے والے معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان فجر ہرگز قضا نہ کرتے تھے، اور ممکن ہے یہ کسی منافق کا واقعہ ہو جو فجر میں نہ آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ نماز فجر میں نہ جاگنا بڑی نحوست ہے، نیز کوتاہی کرنے والوں کی شکایت اصلاح کی غرض سے کرنا جائز ہے، غیبت نہیں۔ حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات ثابت ہے کہ شیطان کھاتا پیتا اور نکاح کرتا ہے، تو اگر وہ پیشاب بھی کر لے تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ شیطان کو بھگائے گی اے بھائیو نماز، شیطان کو بھگائے گی اے بھائیو نماز، پھر دوست میں بسائے گی اے بھائیو نماز۔ قوت القلوب ہے، شیطان کے پاس سعود ناک میں ڈالنے والی کوئی چیز، لعو چاٹنے والی کوئی چیز، اور ضرور آنکھ میں ڈالنے والی کوئی چیز ہے۔ جب وہ بندے کی ناک میں سعود ڈالتا ہے تو اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، جب لعود چٹاتا ہے تو اس کی زبان برا بولنے والی ہو جاتی ہے، اور جب وہ بندے کی آنکھ میں ضرور ڈالتا ہے تو رات بھر سویا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز تہجد یا فجر میں اٹھنے کے لیے سوتے وقت پارہ 16 سورۃ الکہف کی آخری 4 آیتیں پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں گے۔ تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، اور نیت کیجئے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے۔ انشاءاللہ آیات مبارکہ پڑھنے کی برکت سے آنکھ کھل جائے گی، اگر شروع میں آنکھ نہ بھی کھلے تو مایوس نہ ہو، وظیفہ جاری رکھیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ترکیب بن جائے گی۔ مقررہ وقت پر بیدار ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک بلکہ 3 گھڑیوں پر الارم لگا کر سوئیں، تاکہ کسی وجہ سے ایک بند ہو جائے تو 2 گھڑیاں جگانے کے لیے موجود رہے۔ موبائل فون میں بھی الارم کی سہولت ہوتی ہے، اگر رات دیر سے سونے کی وجہ سے نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی اور نہ کوئی جگانے والا موجود ہے تو ضروری ہے کہ جلدی سوئے، کہ فقہائے کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورت شرعیہ اسے رات دیر تک جاگنا ممنوع ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نماز ظہر کی جماعت سے قبل سونے والے کو مدنی پھول دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اچھا ٹھیک دوپہر کے وقت سو، مگر نہ اتنا کہ وقت جماعت آ جائے، تھوڑی سی دیر قیلولہ کافی ہے۔ اگر لمبی نیند سے خوف کرتا ہے تکیہ نہ رکھ، بچھونا نہ بچھا، کہ بے تکیہ و بے بستر سونا بھی مسنون
یعنی سنت ہے سوتے وقت دل کو خیال جماعت سے خوب لگا ہوا رکھ کہ فکر ٹینشن کی نیند غافل نہیں ہونے دے. کھانا جس قدر ہو سکے صبح سویرے کھا کہ سونے کے وقت تک کھانے کے سبب اٹھنے والی گرمی دور ہو جائے اور لمبی نیند کا سبب نہ بنے. سب سے بہتر علاج کم کھانا ہے. سوتے وقت اللہ پاک سے توفیق جماعت کی دعا اور اس پر سچا توکل یعنی بھروسہ رکھ. اللہ کریم جب تیری اچھی نیت اور سچا ارادہ دیکھے گا تو ضرور تیری مدد فرمائے گا. ایک جگہ فرماتے ہیں پیٹ بھر کر رات کی عبادت کا شوق رکھنا بانجھ یعنی جو عورت بچہ نہیں جنتی اس سے بچہ مانگنا ہے. جو بہت کھائے گا وہ بہت پیے گا, جو بہت پیے گا وہ بہت سوئے گا, جو بہت سوئے گا وہ آپ ہی یہ بھلائیاں اور برکتیں کھوئے گا. اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے, شب بھر سونے ہی سے غرض تھی تاروں نے ہزار دانت پیسے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے گویا یعنی جیسے اس نے آدھی رات قیام کیا, اور جو فجر جماعت سے پڑھے گویا یعنی جیسے اس نے پوری رات قیام کیا. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ عشاء کی با جماعت نماز کا ثواب آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے, اور فجر کی با جماعت نماز کا ثواب باقی آدھی رات کی عبادت کے برابر. تو جو یہ دونوں نمازیں جماعت سے پڑھ لے اسے ساری رات عبادت کا ثواب. دوسرے یہ کہ عشاء کی جماعت کا ثواب آدھی رات کے برابر ہے اور فجر کی جماعت کا ثواب ساری رات عبادت کے برابر, کیونکہ یہ یعنی فجر کی جماعت عشاء کی جماعت سے زیادہ بھاری یعنی نفس پر بوجھ ہے. پہلے معنی زیادہ قوی یعنی زیادہ مضبوط ہے. جماعت سے مراد تکبیر اولا پانا ہے, جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 509 پر ہے پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولا کی فضیلت پا گیا. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت, ابھی آپ نے جو حدیث پاک سنی اس کے راوی یعنی بیان کرنے والے جامع القرآن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے. آپ کا ایک لقب ذوالنورین دو نور والے بھی ہے, کیونکہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی تھیں, اور فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا کیونکہ میں تم سے راضی ہوں. نور کی سرکار سے پایا دوشالا نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آغاز اسلام ہی میں قبول اسلام کر لیا. آپ کی کنیت ابو عمر اور لقب جامع القرآن ہے. آپ کو صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی. امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ زبردست عاشق رسول بلکہ عشق مصطفیٰ کا عملی نمونہ اپنی باتوں اور طور طریقوں میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور ادائیں خوب اپنایا کرتے. چنانچہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان والا بہت بلند و بالا ہے. آپ نے اپنی مبارک زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی. ایک مرتبہ بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر کے, اور دوسری بار جیش عسرت یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر. چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی بے سر و سامانی کو دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ 100 اونٹ, دوسری مرتبہ 200 اونٹ اور تیسری بار 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا. راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان جو کچھ کریں اس پر مؤاخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں۔ شرم و حیا، تواضع یعنی عاجزی، اتباع سنت، خوف خدا اور فکر آخرت آپ کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو ہیں۔ خوف خدا کا یہ علم تھا، یقینی جنتی ہونے کے باوجود جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 12 سال مسند خلافت پر فائز رہ کر 18 ذوالحجۃ الحرام سن 35 ہجری میں بروز جمعہ روزے کی حالت میں تقریباً 82 سال کی طویل عمر پا کر نہایت مظلومیت کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرماتے سنا، بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دلہا بنایا گیا ہے، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی فجر کی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اے عاشقان رسول، اس حدیث پاک میں کہا گیا ہے میرا گمان یعنی خیال ہے، اس کی شرح یہ ہے کہ نبی کا گمان یعنی خیال یقین کے برابر ہوتا ہے، لہذا مطلب یہ ہوا کہ واقعی جمعہ کی نماز فجر با جماعت پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں جہاں گناہ معاف ہو جانے کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ملنا مراد ہوتا ہے، کیونکہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ جو خوش نصیب مسلسل 40 دن تک فجر و عشاء با جماعت ادا کرتا ہے وہ جہنم اور منافقت سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ خادم نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو 40 راتیں مسجد میں با جماعت نماز عشاء پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، با جماعت نماز کی ادائیگی کا ذہن مضبوط بنانے، نماز کی خاطر میٹھی میٹھی نیند کو خاطر میں نہ لانے اور ہر حال میں رضا الہی پانے کے لیے جد و جہد فرمانے کی سوچ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہنا نہایت مفید ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ ایک نوجوان اسلامی بھائی بہت فیشن پسند تھے، جب بھی مارکیٹ میں نئے فیشن کی پینٹ شرٹ آتی یہ خرید لیا کرتے۔ دنیا کی مستی میں ایسے گم تھے کہ ان کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ ان کی والدہ فجر کی نماز کے لیے جگاتی تو کل سے پڑھوں گا، اس جمعہ سے نمازیں پڑھنا شروع کروں گا وغیرہ کہہ کر ٹال دیا کرتے۔ ان کے بڑے بھائی جو کالج میں پڑھتے تھے وہ خوش قسمتی سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے، جس کے اثرات گھر تک بھی پہنچے۔ بڑے بھائی ایک دن سنتوں بھرے اجتماع سے واپس لوٹے تو مکتبۃ المدینہ کے چند رسائل لیتے آئے۔ جب چھوٹے بھائی نے یہ رسائل پڑھے تو ان کا دل چوٹ کھا گیا کہ اب مجھے بھی دعوت اسلامی والا بننا ہے۔ چنانچہ یہ بھی دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہوئے، جہاں انہوں نے بیان کالے بچھو سنا۔ انہوں نے رو رو کر توبہ کی اور داڑھی شریف چہرے پر سجانا شروع کر دی۔ یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید بھی بنے اور دعوت اسلامی کا دینی کام کرتے کرتے درس نظامی میں داخلہ بھی لے لیا اور وکلا مجلس کے صوبائی ذمہ دار بھی بنے۔ اے بیمار عصیا تو آجا یہاں پر، گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہے اوپر کی طرف
طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک باخبر ہونے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں یہاں فرشتوں سے مراد یا تو اعمال لکھنے والے 2 فرشتے ہیں یا انسان کی حفاظت کرنے والے 60 فرشتے۔ ہر نابالغ کے ساتھ 60 فرشتے رہتے ہیں اور بالغ کے ساتھ 62۔ اسی لیے نماز کے سلام اور دیگر سلاموں میں ان کی نیت کی جاتی ہے۔ ان ملائکہ کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں دن میں اور رات میں، مگر فجر و عصر میں پچھلے فرشتے جانے نہیں پاتے کہ اگلے ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں، تاکہ ہماری ابتدا و انتہا یعنی شروع کرنے اور ختم کرنے کی کیفیت کے گواہ زیادہ ہوں۔ اس حصے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں کے تحت لکھتے ہیں اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف جہاں ان کا مقام ہے۔ مفتی صاحب حدیث پاک کے اس حصے ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے کے تحت تحریر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ فرشتے نمازیوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں کہ آس پاس کی نیکیوں کا ذکر اور درمیان کے گناہوں سے خاموشی، یا یہ مطلب ہے کہ اے مولا جن بندوں کی ابتدا و انتہا یعنی شروعات اور ختم ہونے کی کیفیت ایسی ہو اس میں ہمیشہ برکت ہی رہتی ہے۔ نماز ایک اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کے بارے میں سوال جواب ہوتا ہے۔ نماز فجر و عصر دیگر نمازوں کے مقابلے میں اعظم یعنی زیادہ عظمت والی ہے۔ اس حدیث پاک میں ان دونوں اوقات کے شرف یعنی عظمت و بزرگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے جبکہ دن کے آخری حصے یعنی عصر کے وقت میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جو شخص ان دونوں وقتوں میں مصروف عبادت ہوتا ہے اس کے رزق و عمل میں برکت دی جاتی ہے۔ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے اور اس امت کے افضل ہونے سے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہونا لازم آتا ہے۔ اے عاشقان رسول، آپ نے ہفتہ وار رسالہ آڈیو سماعت فرمایا۔ اللہ پاک ہم سب کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے یہ رسالہ اکیلے سنا ہے یا اجتماعی طور پر سنا ہے، اس کی معلومات، اس کی کارکردگی اپنے ذمہ داران تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔